زمین کے بادل پارٹ 7۔ غار کے تنگ دہانے سے نکل کے وہ ڈھلوانی راستے پہ آ گئے تھے۔ صفدر نے دونوں جانب نظریں دوڑائیں۔ اونچی اونچی چٹانیں دور تک دیواروں کی طرح کھڑی ہوئی تھیں۔ کیا ادھر وہ لوگ نہیں ہیں؟ صفدر نے پوچھا تھا۔ شاید نہیں ہے یار صفدر، میں نے ایسے پرندے نہ آج تک نہیں دیکھے جو گھوڑوں پہ سواری کرتے ہوں اور جنہیں شکار کرنے کے لیے ٹامی گنیں استعمال کی جاتی ہوں۔ یہاں پہ رک کے میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ناول پلے لسٹ میں ہے، تو اگر آپ نے اس سے پہلے والا نہیں پڑھا ہے تو آپ ایلیا ریڈز اینڈ ریویو چینل پہ جائیے، پلے لسٹ کا آپشن دیکھیے اور اس میں آپ کو زمین کے بادل مل جائے گا اور پہلے پارٹ سے آپ سننا شروع کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اسے یقین تھا کہ عمران کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اسکیم ضرور ہوگی۔ وہ اس کے ساتھ ڈھلان پہ اتر رہا تھا۔ دفتن عمران نے مڑ کر کہا، میرے خیال سے تیز چلو، جب ان کا میگزین ختم ہو جائے گا تو وہ بھی ادھر ہی کا رخ کریں گے اور پرندے ان کے پیچھے ہوں گے۔ دوڑو ابھی اسی وقت۔ صفدر عمران کے پیچھے دوڑنے لگا تھا۔ پھر وہ وہاں پہنچے جہاں چڑھائی شروع ہوئی تھی۔ یار صفدر، سوچتا ہوں کہ یہ لوگ مفت میں مارے جائیں گے۔ آؤ ذرا اوپر چڑھ کے تو دیکھیں کہ وہ پرندے ہیں کس طرف۔ وہ چڑھنے لگے تھے۔ دوسری طرف دیکھ لیے جانے کا خدشہ نہیں تھا کیونکہ یہاں چٹانیں کافی اونچی تھیں۔ عمران کی رفتار بڑی تیز تھی، بالکل پہاڑی لنگور ہی معلوم ہو رہا تھا۔ صفدر ابھی پیچھے ہی تھا کہ عمران واپس کی طرف پلٹ پڑا۔ آہا، یہاں اوپر سے تو ان کا فاصلہ تقریباً 1.5 میل معلوم ہوتا ہے اور اب وہ غار کے دہانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فائروں کی آوازیں نہیں آ رہی، شاید میگزین ختم ہو گیا ہے۔ چلو اوپر چلو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر چڑھائی پہ چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر جھکے ہی جھکے عمران نے چاروں طرف دیکھا اور پھر بائیں جانے والے نشیب میں اتر گیا۔ صفدر کے قدم بھی تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد وہ اوپر چڑھتے ہوئے عمران نے سر ابھار کے دوسری طرف دیکھا، جلدی ہی دوبارہ جھک پڑا اور بولا، ارے وہ تو چوہوں کی طرف پکڑ لیے گئے۔ ارے تو پھر اب کیا ہوگا؟ صفدر نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ عمران نے فائرنگ کی غلطی کری جو سخت غلط تھا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ان لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو میں کبھی انہیں فائر نہ کرنے دیتا۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے تو کوئی زخمی بھی نہیں ہوا۔ اندازاً کیا تعداد ہوگی ان کی؟ 150 سے کم نہیں ہوگی۔ صفدر سناٹے میں آ گیا۔ اس نے ریڈ انڈین لوگوں کے آتشی اور زہریلے تیروں کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا۔ صفدر بھی دوسری طرف جھانک رہا تھا۔ یقیناً ان کی تعداد 150 ہوگی۔ ان میں سے صرف ایک ہی آدمی ایسا تھا جس نے اپنا پورا جسم ڈھانک رکھا تھا۔ اس کے سر پہ بہت بڑے بڑے پروں کی ٹوپی تھی جو کہ واقعی ایسا لگتا تھا کہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہو۔ انہوں نے اپنے چہرے پہ کھڑیا سے سفید سفید لکیریں کھینچ رکھی تھی۔ انہوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو غار سے باہر نکال لیا تھا۔ آہا، عمران بولا، ان میں عمران کے ساتھیوں کے علاوہ ایک مہذب آدمی اور بھی ہے، وہ نیلی قمیص والا۔ عمران کے ساتھیوں میں سے کسی کے جسم پر نیلی قمیص تو نہیں تھی؟ وہ جو پروں کی ٹوپی والے کے قریب کھڑا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ عمران دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ ہاں شاید۔ پھر وہ ان گھوڑوں کو ایک جانب ہانک رہے تھے، کچھ گا رہے تھے، کچھ یوں ہی حلق پھاڑ رہے تھے۔ یہاں ریڈ انڈینز کی بات ہو رہی ہے۔ صفدر کی ان کی جو زبان بول رہے تھے سمجھ نہ آ سکی تھی۔ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے عمران صاحب، کچھ کیجیے نا۔ فی الحال میں صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا پیارے۔ تمہارے پاس کتنے راؤنڈ ہوں گے؟ عمران نے پوچھا تھا۔ بمشکل 30۔ بس ختم کرو، وہ کچھ کرنے کے متعلق سوچنا ہی فضول ہے۔ پتہ نہیں ان بیچاروں کا کیا حشر ہو، اور جو کچھ بھی ہوتا یہی ہو جاتا۔ آخر یہ انہیں لاد کر کہاں لے جا رہے ہیں؟ آہا دیکھو وہ نیلی قمیص والا۔ اچھا وہ تو دیکھو، نیلی قمیص والا تو ان کے ساتھ بھی نہیں گیا۔ نیلی قمیص والا جہاں تھا وہیں کھڑا رہا، پھر وہ غار کی طرف مڑ گیا تھا۔ چلو تم اس طرف کے راستے پہ نظر رکھو، عمران نے صفدر سے کہا، اور صفدر غار کے پچھلے دہانے والے ڈھلوانی راستے پہ جا کے متوجہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی خاموش کھڑے رہے، پھر صفدر آہستہ سے بولا، وہ ادھر ہی آ رہے ہیں، کیا اسے کسی بھی چیز کی تلاش ہے؟ تم چپ چاپ یہیں کھڑے رہو، میں اسے سنبھالتا ہوں، عمران نے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ صفدر نے اسے ایک جگہ دبکتے دیکھا۔ اس وقت تو اس کی ساری حرکتیں بندروں کی طرح معلوم ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی نیلی قمیص والا راستے کے اختتام پر پہنچا،
یک بیگ عمران نے اس پہ چھلانگ لگا دی۔ نیلی قمیص والا بے خبر تھا، اس لیے اس کے حلق سے ایک بے ساختہ قسم کی چیخ نکلی۔ دونوں گتھے ہوئے نیچے آ گئے۔ اب صفدر بھی ادھر ہی دوڑ رہا تھا۔ نیچے پہنچ کے اس نے دیکھا کہ عمران نیلی قمیص والے کو بری طرح رگڑ رہا تھا۔ یہ سفید فام تھا، اچھے جسم کا تھا، لیکن چونکہ حملہ بے خبری میں ہوا تھا اس لیے سنبھلنے کی مہلت نہ ملی تھی۔ دفتن عمران اسے بے دم کر کے اچانک ہٹ گیا تھا۔ نیلی قمیص والے میں اب اتنی سخت نہیں رہ گئی تھی کہ زمین سے اٹھ سکتا۔ صفدر نے اس کی جیبیں ٹٹول کا ایک ریوالور اور کچھ راؤنڈ برآمد کیے۔ پھر عمران نے اسے گریبان سے پکڑ کے اٹھاتے ہوئے کہا، تمہاری وہ آرزو بھی پوری ہو جائے گی جس کے لیے تم یہاں رک گئے۔ اس طرح وہ دونوں اسے غار میں لائے اور عمران نے اسے زمین پہ ڈھکیلا۔ تم ہیلی کاپٹر کے لیے یہاں رکے تھے؟ کیوں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں کی گمشدگی کی اطلاع ہیڈ کوارٹر تک پہنچے ہے نا؟ اگر میں 2 گھنٹے تک واپس نہ گیا تو ریڈ انڈین ان لوگوں کو مار دیں گے۔ تم بکواس کر رہے ہو، ابھی ہیلی کاپٹر کے آنے میں 3 گھنٹے کی دیری ہے، اس سے پہلے تم کیسے جا سکتے ہو؟ مجھے صرف تم دونوں کی تلاش تھی۔ اس نے کہا، تم یہ بھی غلط کہہ رہے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ اکیلے ہم سے نپٹ سکو؟ اگر ہمارے لیے رکے ہوئے تھے تو کچھ انڈین بھی تمہارے ساتھ ہوتے، اچھی بات ہے، تو انہیں 2 گھنٹے بعد مر جانے دو۔ عمران نے بڑی بے پرواہی سے کہا تھا۔ نیلی قمیص والا کچھ نہ بولا۔ ان ریڈ انڈین لوگوں میں تمہارے کتنے آدمی ہیں؟ میں کسی سوال کا جواب نہ دوں گا، اس لیے خواہ مخواہ اپنا وقت برباد نہ کرو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہاری مکھیاں بھی جواب دیں گی، صفدر آنکھیں نکال کر بولا۔ نیلی قمیص والا خاموش ہی رہا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ ہم نے مارشل اور اس کے ساتھیوں کو مار ڈالا؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ تو تم نے انتقامی کارروائی کی تھی؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ نیلی قمیص والے کا لہجہ بڑا تلخ تھا۔ تو کیا تم بھی پچھلی رات یہاں تھے؟ ہاں تھا، اور اس وقت یہاں سے گیا جب تمہارے کسی آدمی نے مارشل کو ختم کیا تھا۔ تو تم نے راتی کو ہم لوگوں پہ حملہ کیوں نہیں کرایا بھائی؟ مجھے علم تھا کہ تم لوگ ہیلی کاپٹر کے بغیر آگے واپس نہیں جا سکتے، اسی لیے اندھیرے میں ٹھوکریں کھانا فضول ہی تھا۔ آخر اس قسم کے سوالات سے کیا فائدہ ہے بھائی؟ صفدر اردو میں بڑبڑایا۔ آہا، کیا ابھی تک تمہیں فائدہ سجھائی نہیں دیا؟ نہیں، مجھے تو اس میں کچھ کام کی بات نظر نہیں آتی۔ ارے میں نے اس سے یہ معلوم کر لیا ہے کہ انڈینز کی بستی یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ ارے اس بات سے کہ انہوں نے رات کے بجائے دن کو حملہ کیا کیونکہ وہ اندھیرے میں ٹھوکر نہیں کھانا چاہتے۔ اگر دوری کا معاملہ ہوتا تو اندھیرے کے بجائے اسی دشواری کا حوالہ دیتے۔ تم لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، نیلی قمیص والا بولا تھا۔ کیوں؟ خواہ خواہ ان کتوں کے لیے اپنی زندگیاں خطرے میں مت ڈالو، تم سے خلوص نہیں رکھتے۔ ایک وقتی غرض ہے جس کی وجہ سے یہ مشرق کے دوست کہلاتے ہیں۔ خصوصیت سے کس ملک کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے اسی کے انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ یہاں تو ہم 5 ملکوں کے نمائندے ہیں، اسی کی بات کر رہے ہیں جو تمہیں خیرات دیتا ہے۔ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہم لوگ ایک نئی قوم ہیں، 10 قوموں کے مل کر ایک نئی قوم بنی ہے، اور عنقریب یہ قوم ساری دنیا پر چھا جائے گی۔ جب یہ قوم ساری دنیا پہ چھا جائے اس وقت مجھے ضرور اطلاع دینا۔ عمران الوؤں کی طرح دیدے نچا کر بولا، تاکہ میں تمہیں مبارکبادی کا تار دے سکوں۔ ویسے کیا تم مجھے بتا سکو گے کہ زیرو لینڈ کہاں ہے؟ نیلی قمیص والے نے مضبوطی سے اپنے ہونٹ بند کر لیا اور عمران مسکرا کے بولا، میں جانتا ہوں کہ تم اس سوال کا جواب نہیں دو گے۔ خیر صفدر، اسے دیکھو، میں باہر جاتا ہوں، ہیلی کاپٹر کے آنے میں اب تھوڑی دیر ہے۔ زبردست غلطی کر رہے ہو، میں سمجھاتا ہوں تمہارا ملک بڑے خسارے میں رہے گا۔ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ غار سے نکل گیا تھا۔ دوسری طرف فریدی تنہا واپس نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ FBI کا ایک آفیسر جیری کیپلنگ بھی تھا، لیکن حمید کو کمرے میں نہ پا کر اسے حیرت ہوئی۔ وہ کہاں گیا تھا؟ اسے ایسے جانا تو نہیں چاہیے تھا۔ اس نے جیری سے اس کا تذکرہ کیا، لیکن جیری نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ نیو یارک میں کسی جوان آدمی کا نچلا بیٹھنا محال ہے، ہو سکتا ہے کوئی لڑکی اسے لے گئی ہو باہر، لیکن فریدی اس سے متفق نہ ہو سکا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ جیری اس کے نادیدہ دوستوں میں سے تھا، دنیا کے ہر گوشے میں اس کے ایسے دوست موجود تھے، کیونکہ وہ بین الاقوامی شہرت کا مالک تھا۔ جیری سے اس کی آج ہی ملاقات ہوئی اور وہ اس کے ساتھ ہوٹل چلا آیا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر ہی رہے تھے، لیکن فریدی کا ذہن حمید میں الجھا ہوا تھا۔ دفتن کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، فریدی نے کہا، اور دوسری لمحے میں ایک مقامی آدمی اندر داخل ہوا تھا۔ کرنل فریدی پلیز، اس نے باری باری سے دونوں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس،
آپ کے لیے ایک خط ہے جناب، لائیے۔ اس نے کاغذ کی تہہ کھولی اور تحریر پڑھنے لگا۔ اچانک اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آیا۔ اس نے کہا، یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ شاید سڑک پار کرنے میں غلطی کی تھی۔ او اچھا، آپ برائے کرم ڈائننگ ہال میں میرا انتظار کیجیے، میں کپڑے تبدیل کر کے آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ بہت بہتر۔ وہ آدمی چلا گیا۔ جیری اسے دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن حمید کسی مصیبت میں ہے؟ کیوں؟ کس طرح؟ فریدی نے خط اس کی طرف بڑھایا۔ اس سے یہ خط زبردستی لکھوایا گیا ہے، لیکن لکھوانے والے اس سے بے خبر تھے کہ وہ مجھے اسی خط کے ذریعے اپنی صحیح پوزیشن سے آگاہ کر دے گا۔ جیری نے خط پڑھا اور بولا، لیکن اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں تو صرف ایک حادثے کی اطلاع دی گئی ہے کہ وہ زخمی ہوا ہے۔ اس نے وہی لکھا ہے جو انہوں نے کہا، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں ایک پوشیدہ پیغام ہے۔ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس میں ایسے حروف تلاش کرو جو دوسروں کی نسبت زیادہ واضح اور جلی ہیں، پھر انہیں سلسلے سے ترتیب دو۔ جیری بغور دیکھنے لگا، پھر بولا، DANGER، ڈینجر۔ اوہ، خطرہ۔ پھر وہ متحیرانہ انداز میں فریدی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اور یہ تمہارا اسسٹنٹ بھی کافی چالاک معلوم ہوتا ہے۔ اب بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ تم اس کے ساتھ روانہ ہو، میں تمہارا تعاقب کروں گا، ضرورت پڑی تو آدمیوں کو بھی لے لوں گا۔ ویسے میری کار میں ٹرانسمیٹر ہے، تمہاری گاڑی پولیس کار ساخت کی ہے، اس سے کھیل بگڑ سکتا ہے۔ اگر یہ تنلین کے گروہ کے ہیں تو اس کے آدمی میرے گرد بکھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر تم بتاؤ کیا کروں؟ تم کوئی ٹیکسی لے لو، مگر اس طرح میں اپنے آدمیوں سے رابطہ قائم نہ کر سکوں گا۔ ضرورت کیا ہے؟ فریدی مسکرایا، میں یوں بھی زیادہ بھیڑ بھاڑ پسند نہیں کرتا، اور اگر زیادہ آدمی ہوئے اور زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہمیں پیش آئی تو ممکن ہے ایسا ہو، لیکن میں ان کے نکل بھاگنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ جیری چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، چلو یوں ہی صحیح، ویسے میں نے سنا ہے تم تنہا ہی کام کرتے ہو۔ فریدی کی تجویز کے مطابق اسے یہیں سے اس کا تعاقب کرنا تھا۔ فریدی تنہا ڈائننگ ہال میں آیا، وہ آدمی وہاں موجود تھا۔ اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تھا، چلیے 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 نا جناب، جلدی چلتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں ہی تیزی سے چلتے ہوئے مین گیٹ پہ آ گئے تھے۔ کیا میں ٹیکسی کر لوں یا آپ کی اپنی گاڑی ہے؟ جی نہیں، ٹیکسی کرنی پڑے گی، اس نے کہا اور جھپٹا جہاں ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ فریدی کے ہونٹوں پہ خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی، لیکن اس کی آنکھوں میں اطمینان جھلک رہا تھا۔ یہ پیاری سی داستان یہاں ختم کرتے ہوئے آپ سے یہ گزارش ہے، ہمیشہ کی طرح کہ سبسکرائب تو یقیناً آپ کر چکے ہیں، چیک بھی کر لیا کریے، فالو کیا کیجیے کہ کیا کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ ہو گیا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ اپلوڈ کریں۔ ہاں، ٹائم تھوڑا الگ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ رات 10 بجے آپ کا ویڈیو اپلوڈ ہو جائے اور آپ آسانی کے ساتھ سن سکیں۔ شکریہ۔